نماز کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، اور اسی طرح اذان کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگ یہ جان لیں کہ اذان دینے کی اور اول صف میں کھڑی ہونے کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ اس کے لیے قرعہ اندازی کیا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ مسجد کے اندر اول وقت میں آنے کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ اس کی طرف دوڑ دوڑ کر آیا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ اس کے لیے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ جس طرح بچہ بچپن میں گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اگر کسی کو تکلیف ہو، کوئی بیمار ہو، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بھی مسجد میں حاضر ہو جائے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اذان کی، نماز کی، صف اول کی، اور بالخصوص فجر اور عشاء کی نماز کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اذان دیتا ہے، اذان دینے والے کی گردن قیامت کے دن دوسرے لوگوں سے زیادہ لمبی ہوگی، اس لیے کہ وہ اذان کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو لمبا کر دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اذان دینے کے لیے جب کوئی شخص اذان دیتا ہے اور اذان دیتے ہوئے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو بلند رکھے۔ آپ نے فرمایا جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی اتنے جگہ تک جتنے بھی جن ہوں گے، انسان ہوں گے یا دوسری چیزیں ہوں گی، قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ ہاں اس شخص نے اذان دی تھی اور لوگوں کو تیرے نام کے لیے تیرے گھر کی طرف بلایا تھا۔ یہ اذان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اذان ایک ایسی چیز ہے جیسے ہی اذان ہوتی ہے اس کی آواز سن کر شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے اذان کے اندر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے رعب اور دبدبہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جو شخص اذان سننے کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 رحمتیں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے اذان سنی اور اذان سننے کے بعد اذان کی دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة آخر تک حلت له شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن اس شخص کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ اذان کی فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں۔ اذان دینا ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اذان اگر آپ نہیں دے سکتے تو اذان سن کر اس کا جواب دینا اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس انداز سے آپ نے جواب دینا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذان سننے کے بعد جو شخص یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم غفر لہ ذنبہ، آپ نے فرمایا اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذان اور اقامت، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے لا یرد الدعاء، یہ ایسا بہترین وقت ہے، ایسا بابرکت وقت ہے کہ اس وقت کے اندر مانگی ہوئی دعا اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں فرماتے۔ اذان دینا بہت بڑا کام ہے، لیکن اگر آپ اذان نہیں دے سکے تو ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے اور جواب دے کر وہ ساری برکات حاصل کر لینی چاہیے جو شریعت نے ایک